غرباء 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں جو تمام کائنات کا وہ تنہا اکیلا مالک ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی طاقت و قدرت ہے. وہ اللہ رب العالمین کا میں شکر گزار ہوں. وہ اللہ جسے چاہے بیماری دے، ساری دنیا مل کے وہ بیماری دور نہیں کر سکتی. وہ اللہ رب العالمین جسے شفا دے، اسے ساری دنیا کی بیماری مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ اللہ رب العالمین کا میں اور آپ سب شکر گزار ہیں. الحمدللہ. درود و سلام ہو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا جو میرا عنوان ہے بیماری کی حقیقت. اکثر لوگ بیماری کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یعنی بیماری دین کا ایک حصہ ہے. اکثر لوگ بیماری کو ہٹ کر دیکھتے. کافی سارے لوگوں کو بیماری کے بارے میں علم نہیں رہتا. بیماری آنے پر بھی ڈرتے. کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے بیماری نہیں آئی تو ڈرتے تھے. اب ہمارے پاس کیونکہ بیماری ذرے بھی آ گئی تو ڈرتے لوگ. کیوں ڈرتے؟ کیونکہ بیماری کا علم نہیں رہنے سے. جس کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو اس چیز سے شیطان ڈراتا. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کن کن چیزوں سے ڈراتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. کس کس سے؟ کہ تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں بیماریوں سے آزمائیں گے، اور شیطان تمہیں غریبی سے آزمائے گا. یعنی کئی طریقے سے آزمائش رہیں گی، اور شیطان بھی اس میں سے کس چیزوں سے ہمیں ڈرائے گا؟ بھوک سے، غریبی سے، مایوسی سے، بیماری سے، یعنی ایسے چیزوں سے. اللہ بیماری دیا، شیطان ڈراتا، مر جاتے کی کیا ہے کی، ایمان خراب کرتا، ایمان میں ڈاؤن ڈول ڈالتا، اللہ پر سے ایمان ہٹاتا. میں بچتوں گی نہیں کی، میرے کو کمیشن ہوتا ہوں گا، کیا ہوتا کہ میرا. ان کو پکڑتے ان کو پکڑتے، انہوں بولتے نہیں انکن جاؤ، انکن بھاگتا، اولاد نہیں ہو رہی، فلاں بابا کن وہ یہ کچھ بھی، کھانسی ہو رہی، کم نہیں ہوئی، گیا تعویذ پہنا کم ہو گئی. تو ایمان خراب کرتا شیطان. تو یہ ایسی چیز ہے بیماری جس کو علم نہیں ہے انہیں خسارے میں ہے، اور جس کو بیماری کا علم ہے انہیں خوش نصیب ہے. کیونکہ اللہ کے جانب سے اس کے لیے خوش نصیبیں آئی ہیں، خوشخبریاں آئی ہیں وہ شخص کے بارے میں جس کو بیماری آ گئی یا جس کو آنے والی ہے. تو اس کا اگر ہمیں علم ہے تو ہم تیار رہیں گے بیماری کا سامنے کرنے کے لیے. بیماری آئی تو بھی سامنا کریں گے، بیماری نہیں آئی کبھی آئی تب بھی تیار رہیں گے، کیونکہ علم ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے علم کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے حق بیان کرتا ہوں بیماری کے تعلق سے کہ بیماری کی حقیقت ہے کیا.
بیماری ایک ہی ہے پر دونوں کو الگ الگ چیزاں دیتی. ایک پوائنٹ نقطے کی بات یہاں پر, ایک ہے مسلمان, ایک ہے غیر مسلمان. غیر مسلمان میں آپ لے لو کافر, مشرک, منافق, سارے لوگوں کو لے لو. ایک ہے مسلمان جو ایمان لایا اللہ پر اور شرک نہیں کرا, کیونکہ وہ مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان لا کے شرک کرے, ان لوگوں کی بات نہیں بول رہا, بھی وہی کیٹیگری میں. ایک کیٹیگری ہے جو مسلمان حق پہ ہے, ایمان لایا. وہ بیماری ایک آئی, کون سی بیماری ہے؟ فرض کریے آپ کینسر آیا, ایک ہی بیماری مسلمان کو آئی کافر کو آئی, بیماری ایک ہی ہے پر دو جگہ دو الگ الگ تیاریوں سے آئی, الگ الگ چیزیں پہنچا رہی. ایک مسلمان کو کینسر آیا, مسلمان کو کیا ہو رہا, اس کے لیے کیا ہے, یہ عذاب ہے یا رحمت ہے اللہ کی؟ ایک وہی بیماری کینسر ہے, مسلمان کو آئی, مسلمان کو کینسر آ کے اس کے لیے فائدہ مند بن گئی, غیر مسلمان کو وہی کینسر آ کے اس کے لیے عذاب بن گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے جانب سے دنیا میں اترتے ہیں دو چیزیں, جو غیر مسلمان ہے, جو شرک کرتا, منافق ہے, فلاں فلاں جو بھی ہے, جو ایمان نہیں لے, ان لوگوں کے لیے تمام چیزیں اللہ کا عذاب ہے. فالش کا اٹیک مارا, جو بھی بیماریاں آئیں پورے اس کے لیے عذاب ہے. تو ہم ڈیسائیڈ کر لینا, اب بھائی مسلمان ہے ایک شخص, شراب پی رہا, میں مسلمان ہوں, اللہ کی بیماری ہے, اس کے لیے کیا ہے, عذاب ہے یا اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کو جیسا ماننا, اللہ کا جو فرما بردار رہنا ویسا نہیں ہے, تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اس کے لیے عذاب ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے, اللہ کو جیسا ماننا ہے ویسا مانے, اللہ کی عبادت کرے, اللہ کا فرما بردار رہے, ان لوگوں کو اگر بیماری آئے, ان لوگوں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ بولتا ہوں آگے. اور بیماری کے بارے میں ایک حقیقت آپ کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بیماری آتی ایک ہی ہے پر دونوں کو الگ الگ چیزیں, ایک کو عذاب میں شکل میں پہنچتی ہے, ایک کو فائدہ مند میں پہنچتی ہے. تو بیماری کی حقیقت ایسی ہے کہ بیماری آئے گی, اس کا سامنا کیسا کرنا ہے دیکھیے. اب بیماری آ گئی, وہ بیماری کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ سورہ بقرہ, سورہ شعراء, سورہ نمبر 26 کی آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار پڑ جاؤں, اور میں جب بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ واضح کر دیا, تم کتنے بھی ڈاکٹروں کن جاؤ, تم کتنے بھی ملاؤں کن جاؤ, کسی کے پاس بھی تم چلے جاؤ, کئی حکیموں کن تم چلے جاؤ, پر تمہیں جو شفا پہنچتی ہے وہ صرف میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ معلوم ہو گیا کہ ہم یہ ذریعے تلاش کرتے ہیں, اصل شفا دینے والا وہ ہے. کئی لوگ اس کو بھول جاتے, اس سے نہیں مانگتے, پوری دنیا پھر لے کے آتے, پر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کے ایک بار بھی نہیں کہتے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما, یہ ہرگز نہیں کہتے. اسی لیے وہ لوگ بیماری میں اتنا مبتلا ہو جاتے کہ انہیں کمی نہیں ہوتا. تو جب بیماری آ جائے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اللہ تیرا وعدہ ہے اس چیز کا, تو نے اعلان کیا ہے قرآن میں کہ جب میں بیمار پڑ جاؤں تو تو واحد اکیلا ہے جو شفا دینے والا, مجھے شفا عطا فرما. ہر برابر وہ بندے کو شفا ہوگی جب اس کا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی شفا دے گا. اس کے بعد وسیلے تلاش کریے, آپ ڈاکٹر کن گئے, دوائی لکھا لیے, کوئی ہوم میڈ چیز بنا کے استعمال کرے, سیکنڈری ہے وہ, پہلی چیز اللہ سے مانگنا ہے, کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھ سے مانگو میں شفا دینے والا ہوں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اسی طرح قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, سورہ شعراء سورہ نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ شفا کا دینے والا میں ہوں. اسی طرح سورہ نمبر 6 سورہ انعام کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, جو میں میرے خطبے کے شروع میں پڑھا تھا, اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے, تکلیف کی شکل بیماری بھی ہو سکتی, تکلیف کی شکل پریشانی بھی ہو سکتی, تکلیف کی شکل کچھ بھی ہو سکتی, آدمی چل رہا زخم لگ گیا, گر گیا, پھوڑا ہو گیا, کینسر بن گیا, کچھ بھی ہو سکتی تکلیف کی شکل. اللہ فرماتے ہیں اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں. یہ بات معلوم ہو گئی. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. معلوم ہو گیا کہ فائدہ بھی نفع بھی پہنچانے والا اللہ ہی ہے,
اور بیماری میں شفا دینے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں شفا پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہوئے، اب فرض کریے کسی کو بیماری آ گئی، اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ بیماری تو آ گئی، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بیماری کو نافذ کر دیا، تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی، شاید آپ کو یہ بات آپ لے کے جائیے جس کو نہیں معلوم، اکثر لوگوں کو معلوم رہتی، پھر بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی کوئی بیماری نہیں بنایا جس کا علاج نہ بنایا ہو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ہمارا وہ ایمان نہیں کہ ایڈز کی بیماری کا علاج نہیں ہے، کینسر کی نہیں ہے، کورونا کا نہیں ہے، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے، ہمارا اس صحیح بخاری حدیث پر ایمان ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ بنایا ہو، اس کا علاج ہے، ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ رہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کورونا وائرس کا علاج نہیں ہے علاج، ہم نہیں پہنچ رہے وہاں تک، شاید آج نہیں کل پہنچ جائیں گے، کل نہیں پرسوں پہنچ جائیں گے، تو ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وَسَمِعْنَا وَصَدَقْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ کے رسول کوئی بات کہتے تھے ہمارے جیسا نہیں، ارے ایسا کیسا، پورے سائنٹسٹ بول رہے ہیں ہے اس نے علاج، اب آپ بول رہے ہیں کہ ہے علاج، بتاؤ ثابت کرو، پر صحابہ کا کیسا تھا؟ وَسَمِعْنَا وَصَدَقْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سن لیا، ایمان لا لیا، اب کیوں اتنی مجال ہماری نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اتنا ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سوال کر دیں کہ کیسا، کیوں، ہرگز نہیں۔ وہ سمیعنا وَاطَعْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سن لیا بس اطاعت کرتے۔ اب ہماری یہ مجال نہیں کہ ہم ایک قدم اس طرف بڑھ جائیں جہاں جہنم ہے، آپ کے خلاف ورزی ایک سوال کر دیں، آپ نے کہہ دیا تو حق ہے۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نبی نے کہہ دیا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے پیدا کر دیا، ہمارا ایمان ہے کہ پیدا کر دیا، ہم نہیں پہنچ رہے، الگ شکل ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہر بیماری کا علاج ہے، یہ ہمارے لیے بہت اطمینان والی بات ہے الحمدللہ کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہمارے کو صرف تلاش کرنا ہے، وہ چیز کرنا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الذین اذا اصحابتم مصیبہ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کب پڑھتے بن؟ اکثر لوگ انتقال ہوا تو پڑھتے، پر یہاں پر کیا معاملہ ہے اس کا ترجمہ دیکھیے آپ، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور واپس لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ڈرتے نہیں تھے، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی تو کیا کہتے تھے؟ الصحابۃ مصیبہ، ہم تو کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اس میں ڈر کیا ہے؟ میں آپ کو 10,000 روپے دیا، میں بولوں واپس دیو، آپ ڈر رہے، ارے میں کیسا دوں، میرے پاس نہیں ہے، وہ ڈرنے کی بات کیا ہے؟ وہ چیز کس کی تھی؟ میری تھی، میرے کو واپس دے دو، اللہ نے پیدا کیا، اللہ واپس لے رہا، اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ تو مومن بندہ کبھی بھی نہیں ڈرتا موت سے، وہ تیار رہتا کہ کب ملاقات کروں اللہ سے، کب ملاقات کروں اللہ سے۔ تو اللہ کہتا جب انتقال ہو جاتا تو یہ جو میرا بندہ میرے سے ملنے تڑپتا تھا، آج اس کا رب بھی تڑپتا ہے اپنے بندے سے ملنے کے لیے، اس کی ملاقات کی جائے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ پیچھے ہٹتا تھا، موت سے بھاگتا تھا، اماں موت فطرتی اعتبار سے الگ شکل ہے، پر موت دے تو آدمی پیچھے بھاگتا، ڈرتا، ہٹ موت لینا۔ اللہ کہتا یہ بندہ مجھ سے ملنے پیچھے ہٹتا تھا، آج اس کا رب بھی اس سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹتا، اسے لے کے جاؤ سنجیل میں پھینک دو، جو سب سے کیڑ مکوڑ زمین کے اندر حصے میں ڈال دو۔ تو اسی لیے موت سے مومن نہیں ڈرتا، موت میں تو تیار رہتا، اسی لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ کوئی چیز آ گئی کری تو ڈرنا نہیں ہے، تیاری کرنا ہے، ہر چیز کی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ تو بیماریاں بھی آتے چلے جاتے، بیماریاں آتے کس کی جانب سے؟ اللہ، اور جاتے بھی اللہ کی جانب سے۔ تو آج بیماری کا خلاصہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بتا دیے کہ بیماری کی حقیقت کیا ہے، بیماری کو پیدا میں کرا، شفا بھی دینے والا میں ہوں، مجھ سے شفا مانگو، ذریعے تلاش کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات کہی، ایسی پیاری بات کہ آپ کا دل خوش ہو جانا۔ شاید سنے ہوں گے اس سے پہلے
پر ہمارے کو بھول جاتے. دین مکمل ہوگا. میں جو بول رہا ہوں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, شاید کسی کا نہیں پہنچیں گی یا کسی کا پہنچی, ان کو خالی ایسا اٹھانا ہے. بھائی دیکھو یہ بھی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 286 میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ اس جان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے. آپ کرونا وائرس اٹھا سکتے تو اللہ آپ کے اوپر ڈالتا. ارے ان کو نہیں ہوا, ان کو ہوا, ان کو نہیں ہوا, ان کو نہیں ہوا, ضرورت نہیں ہے. اللہ انہیں ہی دیتا ہے جو وہ برداشت کر سکتے. بڈھے ضعیف ہے 80 سال کے پھر رہے, ان کو کرونا وائرس نہیں ہو رہا. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ ہے, انہیں برداشت نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ کی اتنی محبت کوئی نہیں کرتے. اللہ ہماری ماں ہمیں جتنی محبت کرتی, کتنی کہ ہمیں ذرری برابر تکلیفیں تو برداشت نہیں کرتی, پورا گھر چھوڑ کے ہمیں آ کے دودھ پلاتی. وہ ماں کتنی محبت کرتی, جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھا. اللہ کہتا ہے کہ وہ محبت 100 میں سے 1 حصہ ہے, 99 حصے میرے پاس ہے, میں دوں گا آخرت میں. اللہ اکبر. تو وہ اللہ کا محبت کا عالم کیا ہو سکتا, وہ اللہ دینے والا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے لا یکلف اللہ, اللہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا اس بندے پہ جو بوجھ اٹھا نہیں سکتا. تو جس کو بخار کی ضرورت ہے اس کو بخار دیتا, جس کو کھانسی کی ضرورت ہے کھانسی دیتا, جس کو کینسر برداشت کر سکتا کینسر دیتا, جس کو پائلس برداشت کر سکتا اس کو پائلس دیتا. تو بیماریاں اللہ تعالیٰ جو بندہ جتنا برداشت کر سکتا اتنا ہی دیتا. تو ہم کفریہ باتیں نہیں بولنا, اللہ میں برداشت نہیں کر رہا ہوں, میرے کو کہیں کو دیا اللہ یہ بیماری, ہرگز نہیں بولنا. اللہ کو معلوم ہے آپ برداشت کر سکتے, اسی لیے اللہ نے آپ کو دیا. اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ چاہ رہا کہ یہ میرے بندے کے ساتھ بھلائی کروں. اللہ اکبر. دیکھو ہم بیماری کو گالی دیتے, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو تمہیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے. تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے بیماری آ گئی. وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے, میرے کو پسند کرتا ہے, اسی لیے مجھے بیماری دیا. چڑنا نہیں ہے بیماری سے, بیماری کو لان تان نہیں کرنا ہے, بیماری کو گالی نہیں دینا ہے, برا نہیں بولنا ہے بیماری کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. تو ہم کہنا چاہیے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے تو نے مجھے دیا, اور تو ہی مجھے اس سے باہر نکالنے والا ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کو رنج, دکھ, فکر اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چپ کے نکلے, نکلتا نا کانٹا, یہ اف بھی نکلتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ. خالی کانٹا, کانٹے کی کیا اوقات ہے, ہم چل رہے زپ بل کے اپ یہ نکلتا نا, اس کے بدلے اللہ کئی گناہ معاف کر دیتا ہے. اگر کسی کو بخار آ جائے تو سوچو کتنے کروڑوں گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے اس کے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا رحم ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ بیماری دے کے اس کے ساتھ بھلائی کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک اور حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں, اس طرح اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی بیماری آ گئی تو الحمدللہ دنیا میں ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بندہ خوش نصیب ہے جو برسوں سے شوگر کا پیشنٹ ہے, بی پی کا پیشنٹ ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے, تھائرائڈ کا پیشنٹ ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے, یہاں تک کہ کسی کو وائٹ بال اگر آ گئے تو اس کے بدلے بھی اللہ گناہ معاف کرتا, کیونکہ اس کو بھی ایک بیماری کی شکل بتائی جاتی. اور یہاں تک کہ جو ضعیف ہو کے بال آتے نا ان کے بھی گناہ اللہ معاف کرتا. تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو بیماری آ گئی, کیونکہ اللہ اس کو بیمار رکھ کے اس کے گناہ معاف کرتے جا رہا ہے, روز گناہ معاف ہوتے جا رہے بندے کے, الحمدللہ. اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
بخار آ جائے تو اس کو گالی نہ دو، برا نہ کہو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہے کو میل دور کرتا ہے. یعنی بھٹی میں جو لوہا رہتا ہے اس کا میل کیسا دور ہوتا ہے؟ آگ لگ کے جو میل دور کرتے ہیں اس طرح بیماری اگر آ جائے تو اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے؟ بخار کو برا مت کہو، گالی مت دو. یعنی کوئی بھی بیماری کو، کورونا وائرس کو گالی نہیں دینا ہے، جائز نہیں ہے گالی دینا. کورونا وائرس ہے، ایسی بیماری ہے، وہ کرے. بہت سارے اپنے مسلمان گالیاں دیتے بیماریوں کو. بیماری کو کبھی گالی نہیں دینا ہے کیونکہ وہ بیماری پتہ نہیں. اب دیکھو آپ کورونا وائرس کی ایک اور حدیث یاد آ گئی میرے کو. کورونا وائرس آ گیا، کافر کے واسطے کیا ہے؟ وہ عذاب ہے. مسلمان کے واسطے شہادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبا کی بیماری سے جو انسان مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا ثواب دیتا ہے. واہ اکبر. بیماری آئی، مومن مرا شہید، دوسرا مرا عذاب. بیماری تو یہ بیماری کو گالی دینا، برا بولنا، بیماری ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، آئی اللہ کے بندے کو لے کے اللہ سے ملاقات کرانے لے کے چلے گئی، الحمدللہ اس کا ثواب شہادہ کا. اس کو بھی کیا کر رہے؟ وبا کی بیماری ہے تو کورونا کو غسل نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں دے رہے. شہید کو غسل دیتے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ انتظامات جو کرتا، ماحول جو بناتا، الحمدللہ. اب ایسا ماحول ہو گیا کہ ہر کوئی اللہ کو پکار رہے، اللہ نہیں پکارنے والے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعائیں وہ ہے. تو اللہ بھی اتنا ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ کے گھروں کو آنے نہیں دے رہا تھا. اللہ کے گھروں کو آنے نہیں دے رہا تھا اتنا، یعنی اللہ بھی ناراض ہو گیا. تو علماء اکرام وہی بتا رہے کہ اللہ کی ناراضگی بھی اتنی ہے. اس لیے کئی لوگ جو ہے عیدوں کو کپڑے نہیں خریدے کہ اللہ ہمارے سے ناراض ہے، ہم کیسا شوقہ منائیں گے، ہم کیسا انجوائے کریں گے. اللہ ناراض ہے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ حالات بدل دے، اللہ حالات اچھے لا لے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس لینا لائف میں، یعنی اس کی قدر کرنا زندگی میں. نوجوانوں کے واسطے بول رہا ہوں، زندگی میں دو چیزوں کو اتنا زیادہ قدر کرنا. ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت، دوسرا ہے صحت. غنیمت جانو وہ لوگ جن سے یہ دو چیزیں چھیننے سے پہلے اس کی قدر جان لو. وقت آپ کو ہے، غنیمت جانو. جب بزی ہو گئے نا، کاش وقت ملتا میں فلاں نماز پڑھ لیتا، فلاں کر لیتا، روزہ رکھ لیتا. تو وقت کو غنیمت جانو وہ چھیننے سے پہلے. صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے. بیماری آپ کو نہیں ہے، ایک بیماری آ گئی آپ کو، ایکسیڈنٹ ہوگا، وہ بھی ایک بیماری ہے. ایکسیڈنٹ ہوگا، مار لگ گا، گھر پہ بیٹھ گئے آپ کو نماز پڑھنا دل بولا، پڑھ سکتے اٹھ کے. جب اچھی صحت تھے تب نہیں پڑھے، آپ بیمار ہو گئے، اب اللہ کو یاد کرے، اللہ میرے کو اگر چلنے آتا تو میں نماز پڑھتا تھا، اللہ میرے کو یہ بیماری نہیں تو میں نماز پڑھتا تھا. نہیں، ہم جمعہ کے مسلمان نہیں بننا ہے، ہم اللہ کے مسلمان بننا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو آپ، کیونکہ دل ہی اپنا بولتا ارے تو جمعہ کا مسلمان ہے رے، خالی جمعہ جا کے اللہ آیا میں دیکھ لے. فرشتے بھی نہیں لکھتے اگر خطبے سے شروع ہونے کے بعد آئے تو جمعہ بھی گیا. 5 ٹائم اللہ کو دستک دینا، اللہ سن میری فریاد. اللہ فجر میں سجدے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کب ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا. سجدے مارتے رہنا اللہ کے سامنے، اللہ سن میری آواز کو 5 ٹائم سنت ہے، اللہ سن میں یہ پریشانی. اس کے بعد دیکھو آپ کے پریشانیاں زگ 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 چلے آتے. اور گناہ بھی اللہ کیسا معاف کرتا، ایک نماز سے دوسرے پورے گناہ معاف ہوتے. تو نماز کو ایسا پکڑنا، زندگی میں کھانے کو کیسا پکڑے 3 ٹائم برابر، ویسا نماز کو پکڑنا، اس سے بھی زیادہ پکڑنا. اس کے بعد بیماری میں ایک اور اہم بات، بیماری آ گئی، یہ 2 چیزوں کو غنیمت جاننا ہے. صحت، کیونکہ بیماری آ گئی تو بندہ عبادت نہیں کرتا، بہت ساری چیزوں سے محروم رہتا. ایک اور چیز بیماری آ گئی تو کیا چاہیے انسان کو؟ صبر. صبر کیسا ہونا معلوم ہے آپ کو؟ صبر کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک عورت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی، جا کے اس کو ایک بیماری ہو جاتی، اس کا نام قریب غالباً مرغے کی بیماری کچھ بولتے اس کو. وہ بیماری ایسی ہو جاتی کہ انہیں نیچے گر جاتی، بے ہوش ہو جاتی، اس کا جو ہے برقع وغیرہ کھل جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ بیماری ایسی سخت مجھے تکلیف دے رہی کہ میں ایسا گر جاتی ہوں کہ بے پردہ ہو جاتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کرو اور اللہ مجھے شفا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
اے میری ماں میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تجھے شفا بھی دے دے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے، اگر تو صبر کری تو تجھے اللہ جنت دے گا، بتا کیا کروں؟ اب وہ بیچاری ضعیف خاتون کہتی ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں جنت کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے جنت دلا دے، اللہ سے کہو کہ مجھے جنت دے دے، یہ بے پردگی کے لیے میں اللہ سے دعا کرو کہ صرف میرا پردہ نہ کھلے، یہ بیماری میں برداشت کر لوں گی۔ واہ اکبر، کیا کہتی؟ میں یہ بیماری برداشت کر لوں گی، صرف اللہ سے کہو کہ یہ بیماری میں میں بے پردہ نہ ہوں، اور اللہ سے کیا کہو؟ میں وہ جنت چاہتی ہوں۔ واہ اکبر۔ اسی طرح قرآن میں جو میں پہلی آیت پڑھا اس کی مکمل آپ سنیے تفسیر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری ضرور و ضرور آزمائش کریں گے، ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں بیماری دے کر آزمائیں گے، ہم تمہیں تکلیف میں آزمائیں گے، ہم تمہیں دشمن کے ڈر سے آزمائیں گے، طرح طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے ہماری طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ واہ اکبر، کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں۔ بیماری آ گئی، بندہ کیا کرا؟ صبر کرا، اللہ کہتا ہے تیرے لیے میری طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ واہ اکبر۔ تو صبر کا معاملہ کس سے ہے؟ خوشخبریوں سے۔ ایک خوشخبری جنت کی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دیتا، آخرت میں بھی اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ جس کو بیماری آ جائے تو انہیں صبر کرنا۔ صبر کیسا ہونا؟ ایسا صبر نہیں ارے ہم 10 سال سے صبر کر رہے ہیں، شوگر پیشنٹ ہے، ایسا صبر نہیں۔ صبر کا معنی آپ دواخانے کو گئے، ڈاکٹر کو ٹیسٹاں کرا لیے، پورے کراتے آتے ڈاکٹر ارے آپ کی کڈنی فیل ہو گئی، ہاں کیسا ہو گئی فیل؟ پرسن تک تو اچھی تھی، اس کو صبر نہیں بول۔ الحمدللہ جو میرے حق میں بہتر تھا اللہ میرے لیے کرا۔ فل بکوا کر لیے، پکارا کر لیے، لان تان کر لیے، انہیں بولا میرے کو اس کے بدوائیں لگے ہوں گے، وہ یہ روز کوسلے رہے، عادت ہو گئی۔ اس کے بعد بول رہے میں صبر کر رہا ہوں، ایک کڈنی پہ رہ رہا ہوں، وہ والا صبر نہیں۔ صبر جب سنے، جھٹکا لگا، تب صبر کرے، الحمدللہ اللہ میرے حق میں جو بہتر تھا تو نے مجھے عطا کیا، یہ والا صبر ہونا چاہیے۔ صبر جب جھٹکا لگتا نا بندے کو تب صبر کرنا، وہ اصل صبر ہے۔ باقی کا تو عادت صبر کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ عادت کو صبر کہتے، برداشت کرتے صبر سمجھتے، وہ صبر نہیں ہے۔ جب سنتے ساتھی صبر کرنا، آگے زندگی میں بھی صبر کرنا۔ اس کے بعد اب بیماریوں کے بارے میں تو آپ کو واضح کر دیا کہ بیماریاں آتی ہے اللہ کی جانب سے، مسلمان کے لیے وہ ایک رحمت، گناہ معاف کرتی ہے۔ کس طرح؟ طریقے سے گناہ معاف کرتی ہے۔ یعنی آپ کو کانٹا چھپ کے نکل گئے تو بھی آپ کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کو بخار آ گئے تو آپ کے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو بھی بیماری آ جاؤ کئی گناہ معاف ہوتی ہے۔ اور بیماری آتی کس کو؟ یہ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی بیمار کن گئے ہیں اس کو یہ حدیث سنانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری اس بندے کو آتی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے آزمائش کرتا ہے بیماری دے کر۔ یہ حدیث یاد رکھو آپ، ہر بیمار جو ایمان والا ہے اس کو یہ سنانا۔ پریشان نہ کو، ہم جا کے دعا کیا پڑھتے بیمار کے پاس؟ کسی کو یاد ہے بیمار کے پاس؟ لا باسا طہور انشاءاللہ، آپ فکر مت کرو، آپ کے بیماری کے بدلے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہر بیمار کو یہ دعا پڑھتے، اس کے ساتھ یہ بھی بولنا کہ بیماری کے بدلے اللہ ہر ایک کو بیماری نہیں دیتا۔ کتنے لوگ صحت مند ہیں، جو صحت مند ہے انہیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ بیماری مانگنا اللہ تو بیماری دے، نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ مجھے بری بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ بیماریاں نہیں آنا بول کے دعا کرنا، آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ وہ بندے کو اللہ جس سے محبت کرتا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا، اس کو بیماری میں مبتلا کرتا، تو وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو بیماری آ گئی۔ اللہ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ میرے جو گناہ ہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں دے دے، میرے کو آخرت میں کچھ حساب نہیں ہونا میرا۔ خوب اللہ سے دعا کرتے، اتنی بخار سردی، ایسی طبیعت خراب ہو جاتی، پریشان ہو جاتے، دوسرے اچانک پوری طبیعت ناساز ہو جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات جاتی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے عیادت کرنے، پہنچ کے بولتے کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ سناتے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں اللہ سے دعا کرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں پر نصیحت کرتے کہ اللہ سے ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے،
اللہ سے ایسی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھی میرے لیے خیر رکھ اور آخرت میں بھی میرے لیے خیر رکھ. تو ایسی دعا نہیں کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ دنیا میں, نہیں, ہرگز نہیں. دنیا میں اگر اللہ کی جانب سے آ جائے تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا. اب بیماری آ گئی تو اللہ تعالیٰ شفا کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا بولا, مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ شفا, بیماری کے بارے میں سمجھنے کی بات کہ بیماری آ رہی اللہ کی جانب سے, بیماری کا معاملہ پورا اللہ کا ہے, اس کی شفا بھی اللہ نے کیا رکھا. سب سے پہلے اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے شفا بنا کے بھیجا ہے. قرآن میں شفا ہے, قرآن لٹکانے میں شفا نہیں ہے, قرآن پڑھنے میں شفا ہے. یہ بات معلوم ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کا تعلق دو چیزوں سے, قرآن لٹکا کے پھرنے میں شفا نہیں ہے, قرآن پڑھنے میں شفا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں ارے قرآن میں خود آیا تھا نا قرآن میں شفا ہے بول کے, اس لیے ہم قرآن کو, تو قرآن لٹکا کے نہیں پھرنا. قرآن میں اور ایک مقام پہ کیا آیا, شہد میں شفا ہے, شہد لٹکا کے پھرتے استعمال کرتے نا. اسی طرح قرآن بھی پڑھنے میں شفا ہے. اس کو یہ جواب دینا شہد لٹکا کے پھرتا, کیا شہد میں بھی شفا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے شہد میں شفا رکھا, شہد لٹکا کے نہیں پھرتے نا, شہد استعمال کرتے شفا ہوتی. اسی طرح قرآن میں اللہ نے کہا کہ قرآن میں ہم نے شفا رکھا. تو اس میں بھی کچھ لوگ آگے کیسے, اس میں شفا ہے, اس میں شفا ہے, اس میں پوری قرآن میں شفا ہے. ایسا مخصوص جو لوگ بنائے اللہ نے ویسا مخصوص کہیں پر نہیں بتایا, پوری قرآن میں شفا ہے. سورہ فاتحہ کا معاملہ کیا ہے, صحابہ اکرام سورہ فاتحہ سے دم دیتے تو جس کو دم دیتے ان کو کم ہو جاتا. تو سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے, الگ نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہو گئی تو سورہ فاتحہ میں بھی شفا ہے, پوری قرآن میں شفا ہے. جس کو بیماری آ گئی, کچھ تکلیف ہے, آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے, کچھ بھی پڑھ کے فلاں علاج کر سکتے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. اب بندہ بلا کے بھائی میں روز کلونجی کھا رہا ہوں پر پیٹ کا درد کمیش نہیں ہو رہا, تو کیا معاملہ ہے اس کا؟ انہیں کلونجی جو کھا رہا اس کا معاملہ ایک حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں آپ کو, واضح ہوتا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ. گئے شہد پلائے, کم نہیں ہوا. پھر واپس آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی نہیں ہو رہا, جاؤ شہد پلاؤ. پھر گئے, پھر شہد پلائے, کم ہی نہیں ہوا. پھر آئے, اللہ کے نبی کمیش نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیرا بھائی جھوٹ بول رہا یا تو جھوٹا ہے, پر اللہ کا کلام ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان رکھ کے نہیں پی رہا. سمجھے آپ, کلونجی میں شفا ہے سوائے موت کے. اب بندہ ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کھا کے دیکھیں گے, کھانے میں کیا جا رہا, گھر میں پڑی ہوئی ہے, شاید دنیا کا ہے, کھا کے دیکھیں گے پیٹ میں درد کم ہوتا کہ نہیں, کہ سنیے اپن ہوتا کہ نہیں کم ہوتا. ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہا شفا ہے, برحق شفا ہوگی. یہ جب بندے کو ایمان ہوگا اسے برحق شفا ہوگی. ایمان میں ڈاواڈول, ہمارے کچھ بھروسہ نہیں ہے, کم کیسا ہوتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے, اللہ نے بول دیا تو برابر ہوگا, پر اس چیز کے استعمال کے لیے ایمان ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ میں شفا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے علاج کرو. جب بخار آ گئے تو پٹیاں ڈالتے دیکھیے آپ, وہ پانی سے علاج کرو کیونکہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. اور پانی کا معاملہ کیا ہے کہ پانی جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے اور بخار جہنم کی آگ کی گرمی ہے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار جو آتی نا بندے کو, وہ جہنم کے آگ کی گرمی, بھاپ کی گرمی ہے جو بخار آتی, اس کو پانی سے بجھاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور میں شفا ہے. 3 ساتھ استعمال کرتے. راکھ میں صحابہ اکرام راکھ میں جب استعمال کرتے تھے, خون وغیرہ نکلا کرا تو لگا کے استعمال کرتے, اس میں شفا ہے. اونٹ کے دودھ میں, پیشاب میں, صحیح بخاری کے دیتے شفا ہے, پر استعمال کیسا کرنا ہے, حکیم کے ذریعے سے استعمال کرنا ہے. آپ اونٹ کا پیشاب لے لیے پی لیے بیماری کے لیے نہیں چلتا, حکیم سے دریافت کر کے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے. زمزم کے اندر اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے, صحیح مسلم کی حدیث. زیتون کے تیل میں, ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس میں شفا ہے. اور ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیمار جو بندہ ہو جاتا ہے
اس کا دو طریقے سے علاج ہوتا. ایک طریقہ, سب سے اعلیٰ طریقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیماری آ جائے بندے کو تو خیرات صدقہ کر کے اس کا علاج کرو. خیرات صدقہ کر کے اس کا علاج کرو. آپ خیرات کریں, نیت یہ ہے کہ اس کو کم ہو جانا, بند مٹھی اس کو خیرات کرے, اس کو مسجدوں میں کرے, وہاں کرے, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا. کئی واقعات ہیں, ٹائم نہیں ہے, تو اس سے بھی شفا ہوتا. کس سے؟ خیرات سے اپنے مریضوں کا علاج کرو, دعا کے ذریعے مریضوں کا علاج کرو. اس کے بعد وہ جو مکمل حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر, اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ دے کر, اور آنے والے بلایوں کو, مشکلوں کو ٹالو دعا کے ذریعے. یہ مکمل حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ جو زندگی کا معاملہ ہے, جو علاج کرنے کا ہے, یہ قرآن اور حدیث میں خود علاج کی چیزیں ہیں. پر ڈاکٹر کن جانا ہے, ضرورت پیش آتی ہے آپ کو ڈاکٹر کن جانا کرنا ہے, پر یہ بھی ذریعے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے, معمول بنا لینا ہے. اس لیے میں کیا کر رہا تھا, جتنے قرآن اور حدیث کی چیزیں وہ پورے چیزوں کو ایک جگہ کر کے اوریجنل لوگوں میں بیچنا شروع کرا تھا ایک وقت پہ, کیونکہ لوگوں تک اوریجنل چیزیں نہیں آ رہی اور اس کو بھول گئے تھے لوگ کہ یہ چیزیں معلوم ہی نہیں تھے. کچھ بھی ہوا تو دنیاوی. تو یہ زیتون, یہ کلونجی ہر گھر میں رکھنا, کچھ بھی ہے روز صبح دیے بچوں کو, یہ چیزیں معلوم ہونا. شہد کے شیشے رکھنا گھر میں, جتنے شفا کی چیزیں, ہجامہ کے بارے میں بتانا, کبھی بیوی کو لے کے جانا, کبھی والدہ, کبھی کسی کو بلا کے کرانا, سنگاریڈی میں کیمپا لگانا ہجامہ کے. یہ چیزوں کو عام کرنا, لوگوں کو معلوم ہونا کہ ان چیزوں سے بھی شفا ہوتا. ورنہ یہ شفا کی چیزیں لوگ بھول جاتے. کئی ایسے لوگ ہیں جس کو ہجامہ نہیں معلوم, ہجامہ کے بارے میں, ہجامہ کے اماں خون نکالتے, ارے پتہ ہی نہیں. شہد ایک ہنی اچھی چیز ہے, پر کیا ہے قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا بول رہا. تو اس چیزوں کے بارے میں ہمارے کو علم آ گیا. اب ہماری ذمہ داری ہے جا کے سب کو بتانا جو ہمارے قریبی ہے کہ یہ چیزیں گھر پہ رہنا, خالی رکھنا, شوق کو صحیح رکھنا. دیکھے تو ہاں ذہن بنتا, آج نہیں کل کھاتے. کلونجی 50 روپے کی, شہد کا ایک ڈبہ, یہ رکھے تو چیزیں دیکھ کے, زمزم کا پانی, اس کو بتانا, حدیث نکالنا, سرچ کرنا کون سی حدیث میں لکھ کے, یہ حدیث میں ایسا لکھ کے اس کا استعمال کریں گے. یہ چیزیں جب استعمال کریں گے, گھر کا ماحول بنتا, سب استعمال کرتے. تو آخر میں اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما, جو کورونوں کی بیماری میں مبتلا ہے ان لوگوں کو اس سے باہر نکال, شفا عطا فرما, اور ایسی شفا دے اللہ تعالیٰ کہ بیماری کچھ باقی نہ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ لوگ جو دنیا میں صحت مند تھے, اچھی صحت تھے, ہٹے کٹے مضبوط, وہ لوگ جو دنیا میں صحت مند تھے, جنہیں صحت عطا کر دیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جنہیں صحت عطا کر دیا گیا, وہ آخرت میں قیامت کے دن وہ لوگ جنہیں دنیا میں بیماری میں مبتلا تھے, کمزور تھے, طبیعت خراب رہتی تھی, پریشان, طبیعت کے وجہ سے تکلیف میں رہتے تھے, پر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے, 5 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے, بیٹھ کے پڑھنے نہیں آیا تو لیٹ کے پڑھتے تھے, لیٹ کے پڑھنے نہیں آیا تو اشاروں سے پڑھتے تھے. ویسا والا مسلمان کی بات کر رہا ہوں, وہ مسلمان جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنہیں دنیا میں صحت عطا کر دیا تھا, وہ لوگ جنہیں دنیا میں بیماری دیا تھا اللہ تعالیٰ, وہ بیماروں کو قیامت کے دن دیکھ کے کہیں گے, اللہ تو دنیا میں ہمارے چمڑیوں کو قینچیوں سے ٹکڑے کر دیتا, آج جو تو نے بیماروں کو اجر دیا وہ کاش ہمیں اجر مل جاتا. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں, جو بیمار ہیں دنیا میں, وہ بیماروں کو دیکھ کے صحت مند لوگ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے, اللہ تو نے یہ بیماروں کو جو اجر رکھا
کاش یہ ہمیں معلوم ہوتا تو دنیا میں ہمارے چمڑیوں کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، ہم برداشت کرتے، یہ اجر آج ملتا ہمیں۔ اللہ وہ خوش نصیب ہے جو بیمار ہے، کیونکہ انہیں اللہ نے بہت اعلیٰ اجر رکھا ہے قیامت میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان لوگوں میں سے شمار فرمائے جو بیمار ہے، ان لوگوں کو وہ اجر عطا فرمائے، آمین۔